اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حاضہ کے امام صاحب، وہ کمیٹی کے صدر و اراکین، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، وہ میئر شہر حیدرآباد و سکندرآباد، جلسے یوم القرآن کے عنوان سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور ابھی آپ اور ہم نے جمعہ کے خطبے سے قبل ایک بصیرت افروز خطاب کو سنا، جس میں امام صاحب نے رمضان کی فضیلت اور قرآن شریف کے بارے میں احادیث کا ہمارے سامنے ذکر کیا اور بیان کیا ان واقعات کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زبردست بصیرت افروز خطاب کے بعد میں کچھ اور یہاں پر بیان کر سکوں گا۔ چند باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جیسا کہ ابھی امام صاحب نے یہ بتایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ اسی ماہ مقدس کی پہلی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ ابراہیمی کو نازل کیا، اور اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے اوپر توریت کو نازل کیا، اور اسی رمضان کی 12 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا گیا، اور اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا گیا۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 کی شب کو یا پھر تاخراتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ مبارک کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے پہلے سیڑھی کے اوپر اپنے قدم مبارک کو رکھا اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا اور آمین کہا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین اس لیے کہا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ محفل ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک النبی امی والآلہ وصحبہ وسلم۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش یا مغفرت نہیں کروائی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا اور لکھا کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام،
اور آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جس نے رمضان کو پایا، جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی، وہ ہلاک ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کی قدر کریں، اور جیسا کہ ہم کو اور آپ کو بتلایا گیا حدیث کی روشنی میں، کیا بتلایا گیا کہ روزہ دار کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ علماء کرام نے حدیث کی روشنی میں ہم کو بتایا، بلکہ حدیث نبوی سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہر عبادت کی جزا جو ہے اللہ اس کا انعام جنت دے گا، مگر ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہے کہ دشمن کے وار سے اس کو بچاتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ تو نفس سے اگر بچنا ہے تو ہم کو بتلایا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، اور رمضان مبارک کا مہینہ آج ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ اور ہم نے سنا کہ پہلا دہا ختم ہونے جا رہا ہے، رحمت کا دہا، اور علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ رحمت کے دہے میں رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کے دہے میں مغفرت کی دعا کرنا، اور پھر آخری دہے میں جہنم سے نجات کی دعا کرنا۔ اور علماء کرام نے ہم کو یہ سمجھایا اور یہ بتلایا کہ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں 10 دن عبادت کیا خوب اور امید کی کہ ہاں رحمت مجھ پہ پوری ہوگی، میں پاس ہوگا۔ نہیں، آپ کو تینوں میں پاس ہونا ہے تو آپ پاس ہو۔ علماء کرام نے بتایا کہ رحمت کے دہے میں جس طریقے سے ہم عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے عبادت کرنا۔ مغفرت کا دہا شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں اللہ سے امید کرنا ہے کہ اللہ ہم کو اس دہے میں بھی ہماری مغفرت کر دے، اور جب آخری دہا شروع ہوگا کہ جہنم سے نجات کا، تو پھر اسی طرح عبادت کرنا اور اللہ سے امید کرنا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جہنم سے بھی نجات دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی۔ پھر حدیث شریف میں آیا کہ جمعے کی شب اور جمعے کے دن ہر ساعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو ایسے معاف کرتے جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے لوگوں کو اس دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا اتنے لوگوں کو اس رات معاف کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، احادیث شریف کے اگر آپ روشنی میں دیکھیں گے تو کئی احادیث ہم کو ملیں گے کہ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا آج پریشان ہے، دیکھ کر تعجب کرتی ہے کہ ساری دنیا میں دن بھر مسلمان بھوکے رہتے ہیں اور پھر رات میں عبادت کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ مسلمان جو رمضان کے پورے روزے بھی رہتے ہیں، رات میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ لوگ، بلکہ ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جو رمضان کے روزے نہیں رہتے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر بہت بڑا بوجھ ہے کہ ہم کیسے دن بھر بھوکا رہیں گے، ہم کیسے رات میں تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے حدیث شریف کو لکھا کہ امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ امت کی ماں فرما رہی ہے صحابہ کرام سے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امت کی ماں پھر کیسے گزارا ہوتا؟ تو آپ فرماتی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھوڑے کھجور کھا لیتے تو کبھی پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ امت کی ماں نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ پیٹ جا کر پیٹھ سے مل گیا، تو امت کی ماں رو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا سے کم اپنے پیٹ کے لیے اتنا تو لے لیجئے کہ آپ کی ایسی حالت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس حال میں خوش ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں صبر کروں گا۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو محبت کے دعوے تو ہم تمام کرتے ہیں مگر روزہ اور نہیں رہ سکتے، یہ کیسی محبت ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تو معلوم ہوا کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم پڑ جاتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نوجوان 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سن لیجئے کہ امت کی ماں نے کیا فرمایا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر میں غلط نہ کہوں تو آخری جلد کی حدیث میں ہے یہ کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو اگر تو میری بھوک کو مٹا دیتا تو تو مجھے پا لیتا۔ بندے کہیں گے یا اللہ، تو اللہ ہے، تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے کیسی بھوک؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں جگہ پر میرا کوئی بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا تھا تو مجھے پا لیتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم کھانے سے اور پانی سے ہر چیز سے پرہیز کر رہے ہیں، وہیں پر یہ بھی خیال رکھیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں جو بھوکا ہے۔ اور عزیزان ملت، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، معزز علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے جہاد کرو۔ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ جس طرح تم کفار سے جہاد کرتے ہو، اس طرح بھوک اور پیاس سے جہاد کرو تاکہ تم اپنے نفس پر کامیابی حاصل کر سکو۔ حدیث شریف کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیٹ اپنا کھانے سے بھر لیتا ہے، فرشتے اس کا راستہ روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے کھلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس سے کھلتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم تمام کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں۔ اور پھر مشکات شریف کی حدیث اگر ہم پڑھیں گے تو ایک اور چیز معلوم ہوگی۔ کیا معلوم ہوگی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، اور عقل کو پیدا کر کے اللہ نے عقل سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو عقل نے عرض کیا کہ یا اللہ، تو میرا خالق ہے، تو میرا بنانے والا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اس کے اس بیان پر بہت خوش ہوا اور کہا کہ تو تمام مخلوق میں سب سے معزز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور نفس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس نے تکبر کے عالم میں کوئی جواب نہیں دیا، غرور میں۔ اللہ نے جلال میں آ کر اس سے پھر پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو نفس نے تکبرانہ جواب دیا اور کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو 100 سال جہنم میں رکھا اور پھر اس کو نکال کر پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟
وہی متکبرانہ جواب، تکبر کا جواب اس نے دیا تو اللہ نے اس کو 100 سال بھوکا اور پیاسا رکھا، اور پھر اس کے بعد پوچھا تو نفس نے کہا کہ ہاں تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ۔ اسی لیے بتایا گیا علماء کرام نے کہ اللہ نے روزے فرض کیے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ اور علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے ہم کو بتایا کہ جب پیٹ خالی رہتا ہے تو دل، یعنی جب پیٹ خالی ہوتا ہے، صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں جب لذت اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ذہن میں وسوسے نہیں آتے، شیطان نہیں بھٹکا سکتا، دل میں ایک الگ عجیب قسم کا نور رہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین حیدرآباد میں ایسے ولی اللہ بھی گزرے کہ مثال کے طور پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آغا پورے میں حضرت آغا داؤد صاحب قبلہ 10-11 سال جنگل اللہ کی محبت میں پھرتے رہے۔ ایک دن ان کی ماں پریشان ہو کر جا کر ان کے پیر و مرشد حضرت آغا محمد حسن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس وقت کے خطب نے بتایا کہ تمہارا بیٹا درگاہ یوسفین کے پاس۔ جب ان کو ماں نے گھر کو لایا تو کھانا پکایا، مٹھی دال پکا کر دی، تو اس اللہ کے ولی نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان ذرا اس دال کو اور اونٹائیے۔ اتنا اونٹایا، ایک نہیں 5-6 مرتبہ اونٹایا، اس کے بعد تھوڑی سی دال کھا کر چھوڑ دیا۔ تو واقعات میں آیا کہ جب وہ کھانے کا برتن باہر رکھا ہوا تھا، ایک کتا آ کر بو سونگھتا اور چلے جاتا، یعنی وہ دال کو اتنا اونٹایا کہ اب اندازہ لگائیے کہ ان اللہ کے ولیوں نے کتنا نفس سے مقابلہ کیا، اور اللہ نے اسی لیے ان کے نام کو آج بھی برقرار رکھا اور صبح قیامت تک ان کا نام برقرار رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ ماہ مبارک جیسا کہ بتلایا گیا ابھی ہم کو کہ اس کا پہلا دہا رحمت کا۔ واقعات میں آیا کہ ایک یہودی نے اپنے بچے کو بازار میں دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، اس نے اس کو تنبیہ کی اور کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، کہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم، نہیں دیکھتا کہ مسلمان روزہ رکھتے؟ اور بہت غصہ کیا، اور بعد میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بازار میں اپنے بچے کو جو غصہ کیا، اللہ کو میری ادا بہت پسند آئی، اور مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور مجھے کفر کی اجازت سے اللہ نے نجات دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جو روزے رہتے ہیں وہ پہلے سے روزے نہیں رہتے تھے۔ پہلے حکم، شریعت کا حکم کیا تھا کہ اگر مغرب کی نماز پڑھ کے آپ روزہ کھول لیے اور اگر آپ سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، جیسا ہی آپ کی آنکھ لگی شریعت کا حکم آپ پہ نافذ ہو گیا۔ حضرت سلامہ بن قیس ایک صحابی رسول محنت مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کر کے گھر کو آئے، روزہ کھولا، آپ کے گھر میں کھانا پکایا جا رہا تھا، اور آپ جب کھانا پکایا جا رہا تھا تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ جب بیوی نے اٹھایا تو آپ نے کہا آپ نہیں کھا سکتا، شریعت کا حکم مجھ پہ نافذ ہو گیا۔ دوسرے دن گئے، محنت مزدوری کیے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وحی کو نازل کیا، وحی کے ذریعے، اور حکم ہوا کہ ہم سحری تک کھانا کھا سکتے۔ پہلے روزے ایسے تھے کہ کوئی رمضان میں راتوں میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام اور فاروق اعظم خود آ کر عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی رات عمل زوجیت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنے بیویوں کے قریب بھی جا سکتے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات شوہر اور بیوی کی آئی تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بہترین طریقے سے اللہ ساری دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔
آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے آسان طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری دنیا کو بتا رہا ہے. اور لباس کی اہمیت آپ اور ہم جانتے ہیں. جب کوئی آدمی لباس کی اہمیت کو سمجھے گا تو یقیناً ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھے گی اور بیوی اپنے شوہر کی اہمیت کو سمجھے گی. جب ہم لباس کی قدر کرتے ہیں تو یقیناً ایک شوہر اپنے بیوی کی قدر کرے گا اور ایک بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے گی. لباس ہم پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ کہ دھوپ سے اور سردی سے میں بچ سکوں. ہم لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ بارش سے بچوں. تو ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس اس لیے ہو تاکہ تم ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی بانٹو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ لباس شرم و حیا کے لیے بھی ہم پہنتے ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں شرم و حیا کے پابند ہیں. گرد و غبار سے بچنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تو بتلایا یہ جا رہا ہے، حکم یہ ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو شوہر اور بیوی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ہم لباس اس لیے پہنتے ہیں، اگر لباس پہنتے کپڑے پر کوئی دھبا گر جاتا تو اس کو پوچھتے ہیں. ہم کو حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو بد کرداری سے بچاؤ، اپنے آپ کو بد کرداری سے بچاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ رمضان یا کوئی رمضان ہو یا نہ ہو مگر آورا گردی تو کرتے رہیں گے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ حد یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان نوجوان نے اپنی بیوی کا قتل کروایا غیر کے ہاتھ سے. پنجا گٹے کا واقعہ ہے. میں عمرے سے واپس آ رہا تھا پچھلے ہفتے، تو پلین میں بیٹھا ہوا تھا. ایک خاتون آ کر مجھ سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ہوا. میں نے کہا میں جانتا ہوں، پڑھا ہوں اخبار میں. تو اس خاتون نے کہا کہ وہ مرنے والی بچی کی بڑی بہن ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کتنے آرزوؤں سے انہوں نے اس بچی کی شادی کی، ہر چیز اس کو دی، اس نوجوان کو، اس بدبخت کو، اس کمبخت کو، مگر اس نے اس کا حیوانیت، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی جہالت، انسانیت تو مر چکی تھی. اس نے اپنی بیوی کا قتل کسی غیر سے کروایا اور اس کو دوا دیا. وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی. گھر کے چابیاں دیا، گھس کر اپنی اس کی بیوی کا قتل کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر ہم اور کیا گر سکتے ہیں کہ اپنی بیویوں کا قتل ہم غیروں سے کروا رہے ہیں، اور صرف کیا چند چیزوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. نہ اسد الدین اویسی اس دنیا میں رہے گا، نہ افسر خان رہے گا، نہ وراثت رسول خان رہیں گے، نہ ماجد حسین میر رہیں گے. ہم سب کے سب زمین کی غذا بننے والے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے. ہمارے جسم زمین میں جائیں گے، کیڑ لگے گا، اس کو مٹھی میں مل جائیں گے سب چیز، اور اس کے بعد اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے اعمال کیسے تھے. کیا کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ سے، کہ اپنی بیویوں کو جس کی ذمہ داری تمہارے پر ہے، تم بحیثیت شوہر، قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، اور تم غیروں کو بھی جا کر اس کو قتل کروا رہے ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی پستی کیا ہو سکتی ہے. اس سے بڑی پستی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر باہر کام کرتا ہے، وہ کسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی ہے، وہاں پہ ایک اور بچی ہے، اس کو پسند نہیں آیا کہ فلاں بچی کے تعلقات کسی اور بچے سے ہے، تو اس نے لے جا کر اس بچی کو مروا دیا. عزیزان ملت، یہ معاشرے کی برائیاں ہم کو ختم کر کے رکھ دیں گی. یاد رکھیے اللہ کے سامنے ہم تمام کو ٹھہرنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. آج اگر دنیا میں کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے، مقام ہے، بڑی زیادہ دولت ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مقام اور عہدہ اور دولت کی بنیاد پر اگر کوئی غلط طریقے سے اس کی سوچ ہے کہ نہیں اللہ مجھے چاہتا ہوں گا اس لیے مجھے دولت دے رہا، یاد رکھو یہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے امتحان ہے. کوئی ہمیشہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ عہدہ اور طاقت یا دولت کے بل بوتے پر اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ قرآن میں فرما رہا کہ سب سے مجھ سے قریب وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہے. اسی لیے ابھی معزز عالم صاحب نے اپنی واعظ میں کہا کہ متقی بنو. روزہ رکھنے کا مقصد یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم متقی بنو، تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو.
ہم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ یہ تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہی معاشرے کی برائیاں چلتے رہیں گی تو پھر ہم کہیں پر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ جا کر دیکھیے، آج رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم اچھی مثال پیش کرتے تو غیروں کے سامنے ان کے الفاظ کو ہوتا کہ ہاں دیکھو کیسے لوگ ہیں، مگر غیروں کے دماغ میں کیا ہے، رمضان آیا تو حلیم فیسٹیول شروع ہوگی، حلیم کو کھانا ہے ہمارے۔ ایک مشہور حلیم کی دکان کے پاس آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنے دن رمضان کو باقی، تو میں کسی نوجوانوں کی زبان سے سنا کہ ارے اتنے دن، کم دن رہ گئے میاں حلیم کے لیے، حلیم کے دن آ رہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی سنا کہ معزز عالم دین نے کہا کہ یہ جلاتا ہے، جس طرح آگ میں ڈال کر لوہے کو جلایا جاتا ہے اس کے بعد سونا بنتا ہے، تو یہ جلانا ہے، اپنے آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کا ہے، اللہ سے بھیک مانگنے کا۔ ان ماہ مبارک کی راتوں میں اللہ اپنی شان کے مطابق آ کر آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے رزق چاہتا ہے تو میں تجھے رزق دینے تیار ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میں تجھے اپنی رضا دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ مگر یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ راتیں تو باہر جانا ہے۔ آج مساجد میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے نوجوان تیار نہیں ہیں۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی حیدرآباد کی جہاں پر صرف 30 یا 40 لوگ ملیں گے آپ کو، اور ان 30-40 لوگوں میں 60% ضعیف حضرات ملیں گے۔ نوجوان تو نظر نہیں آتا، اس کا کام یہ ہے کہ منہ میں کھجور ڈالا، پانی پیا، مغرب کی نماز پڑھا تو بہت بڑا احسان کر لیا، عشاء کی نماز پڑھا اور بھاگ گیا، سمجھا کہ چلو حق ادا ہوگا۔ نہیں میرے دوستو، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو رمضان کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ موقع دیا گیا، اس کو غنیمت سمجھو۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ واقعات میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں آخری زمانے میں ایک امت آئے گی، ان کو 2 اندھیروں سے نجات کے لیے 2 نور دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ وہ کیا ہیں، وہ 2 اندھیرے کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ 2 اندھیرے، خبر کا اندھیرا اور قیامت کے دن کا اندھیرا، اور 2 نور کیا ہیں، ایک قرآن، ایک رمضان۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اس قوم میں کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قوم میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور دے رہا ہے، قرآن اور ایک رمضان۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں جب آپ اور ہم پریشان کھڑے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا مجھ سے، جب اعمال تو لے جائیں گے اور کسی کو نہیں معلوم کیا ہونے والا، تمام افراتفری کا معاملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سعود الدین اویسی کا بھی خدا نخواستہ وہ حال ہو جائے۔ تو رمضان آئے گا اور آ کر کہے گا کہ یا اللہ میں اس کو دن بھر کھانے سے دور رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر، اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا کہ ہاں اس کو جنت میں داخل کرو۔ رمضان پھر ٹھہرا رہے گا، اللہ فرمائے گا کہ اب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کو عزت اور شرف کا تاج پہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حکم دے گا، پھر رمضان ٹھہرے رہے گا، اللہ فرمائے گا اب کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت کہ حشر کا میدان جب حساب کتاب تو لے جائیں گے، ہماری سگی ماں ہم کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ اس وقت رمضان آئے گا، قرآن آئے گا، آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ اس کو میں نے راتوں میں بستر سے دور رکھا، راتوں میں اس کو بستر سے دور رکھا اور تیری قرآن کی تلاوت کیا۔ اور جیسا کہ آپ اور ہم نے سنا کہ اللہ سے اگر بات کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، یا پھر تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر سنو اللہ کے کلام کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے دوستو، مذاق نہیں ہے۔
ہمارے پاس گانے سننے کے لیے بہت ٹائم ہے، یہ تمام بکواس گفتگو سننے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے بہت گفتگو ہے، مگر یہ جو ماہ مبارک ہے یہ ٹھہرنے کا ہے، محنت کرنے کا ہے، یہ ہمارے لیے کام میں آنے والا ہے، قبر میں بھی کام میں آئے گا، حشر کے میدان میں بھی کام میں آئے گا، اور ہم کو جنت میں لے کر جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 برس پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ لکھی، تو فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر۔ جب فرشتوں نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کو سنا تو فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو اس امت پر جس پر یہ کلام نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں پر جو اپنے سینوں میں اس کلام کو محفوظ رکھیں گے، خوشخبری ہو ان زبانوں پر جن کی زبانوں پر یہ کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ اس حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی وہ گھر ایک ویران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، ہم کس کے پاس جاتے؟ وہ نیمبو کاٹنے والوں کے پاس، ان کے پاس جاتے اور ان کو بڑا سمجھتے کہ انہوں نیمبو کاٹے تو ہمارے گھر سے بلایاں ختم ہو جائیں گے، وہ فلاں کچھ کرے تھے، انڈا پھینکے، فلاں کرے، ہمارے پاس ایسا ہوا۔ میرے بھائی، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اللہ کے کلام کے آگے ایک ادنا انسان کا وہ سفلی علم کیا کام میں آئے گا؟ مگر ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، ان کے پاس جائیں گے، لوٹ رہے ہیں مسلمانوں کو، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ایمان کو غارت کر رہے ہیں، ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والے ہیں یہ لوگ، مگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھو اور ایک عہد کرو کہ ہاں میں قرآن پڑھوں گا اور ان تمام غلط راستوں پر نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر گھر میں کوئی کر رہا ہے چیزیں تماشے تو علماؤں کے صحبت میں بیٹھو، علماؤں کے پاس جائیے، اہل دل کے پاس جائیے، ولی اللہ کے پاس جائیے، مگر وہاں نہیں جائیں گے، علماؤں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، علماؤں سے جا کر نہیں سیکھیں گے، ولی اللہ کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جس نے تفسیر روح البیان کو لکھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر بیعت لینا شروع کی، تو نجم الدین کبریٰ نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کے کان سے بھر بھر آواز نکل رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ یہ منطق نکال رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت میں نے زندگی بھر محنت کر کے فلسفی کو جمع کیا، علم سیکھا، ایسے ہی آپ نکال دے رہے؟ تو بولے نہیں، آ جائے گا، تم پہلے بیعت تو لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ابھی نہیں لے سکتا، میں بعد میں آؤں گا۔ تو آپ نے بیعت تو نہیں لی، اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر کبیر کو لکھنے والا ارادہ کیا کہ میں 360 شیطان کے سوالات کرے گا تو اس کا جواب لکھوں گا تاکہ نزاع کے وقت مجھے بھٹکا نہ سکے۔ اور جب 360 سوالات لکھے، جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو شیطان آیا، تو آپ نے کہا میرے پاس 360 تیرے سوال کا جواب ہے۔ شیطان بولا اچھا۔ ایک سوالات کرتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ڈر ہو گیا کہ میرا ایمان یہ لے لے گا اور پریشان ہو گئے، تو کشف کی حالت میں نجم الدین کبریٰ کو معلوم ہوا
آپ نے ان سے کہا کہ بول قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے بیعت نہیں لی مگر ایک صحبت اختیار کی تھی، چاہے وقتیہ تھی۔ یہ فائدہ ہے علماؤں کی اور ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ مگر ہمارا مزاج ایسا ہے کہ نہیں بیٹھیں گے، ان کے پاس کیا کرنا ہے، ان کے پاس فلاں کیا ہے۔ اسی لیے تمام معاشرے کی برائیاں کہ ایک آدمی اپنے بیوی کا قتل کر رہا ہے، ایک عورت اپنی شادی شدہ زندگی میں شوہر کے رہتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرتی۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، زندگی گزارو تو رمضان کی طرح گزارو تو موت عید کی طرح آئے گی تمہاری۔ اگر تم رمضان کی طرح زندگی گزارو گے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو گے، تو جیسا عید کے دن نکلتے ہیں ویسے ہی تمہاری ہماری واپسی ہوگی۔ میں نے ایک ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے درس کے دوران میں سب کے سامنے کہا کہ میری بیوی سے شادی ہو کر کئی سال گزر گئے اور مجھے آج بھی اپنی بیوی سے محبت ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے محبت کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی دوسری عورت طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہوں، میں کسی دوسری عورت طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ہمارا معاملہ نوجوانوں کا یہ ہے کہ اخبارات میں دیکھیں گے، پوسٹروں میں دیکھیں گے، انٹرنیٹ پر دیکھیں گے، واہیات قسم کی چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر وہ بولیں گے نہیں میرے کو میری بیوی سے محبت نہیں۔ تم جب ننگی تصاویر کو دیکھو گے، جب شیطان تمہارے ذہن کو تباہ و برباد کر دے گا تو تمہارے ذہن میں تمام حلال چیزیں کیسے آئیں گی؟ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ انفصل العارفین میں شاہ صاحب کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں دوپہر کا وقت ہے، آرام کیے تو آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم قرآن کی تلاوت کرتے، اور جیسے ہی آپ قرآن کی تلاوت شروع کی زمین سے روح دستیاب ہوئی اور کہا کہ اللہ کے بندے مجھے مر کر صدیاں ہو گئی ہیں اور میں قرآن کی تلاوت سننے تڑپ رہی تھی، تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو مجھے تسکین مل رہا ہے۔ شاہ عبد الرحیم دوسری مرتبہ جب قرآن کی تلاوت بند کرنا چاہتے پھر سے روح آتی اور کہتی ہے کہ شاہ عبد الرحیم اپنی تلاوت کو جاری رکھو، دیکھو مجھے مر کر صدیاں گزر گئی ہیں، مجھے خود تسکین مل رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ آپ کے بھائی اٹھ کر کہتے ہیں جو سو رہے تھے کہ عبد الرحیم یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے، وہ خواب میں آ کر مجھ سے ابھی کہا کہ 2 مرتبہ تم سے گزارش کر چکی ہے، تیسری مرتبہ گزارش کرنے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت، آپ اور ہم کو نہیں معلوم اپنی اپنی خبروں میں کتنے برس کتنے 100 سال سونا پڑے گا۔ کون آ کے قرآن پڑھیں گا؟ کون آ کے قرآن پڑھیں گا؟ بیٹا پڑھیں گا، پوترا، اس کے بعد تو بھول جائیں گے نا۔ کون آ کر قرآن پڑھیں گا؟ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، کثرت سے قرآن کو پڑھو، کثرت سے قرآن کو پڑھو۔ زندگی میں ایک انقلاب ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، اور یہ قرآن کا چیلنج جو 1400 سال پہلے دیا گیا آج بھی برقرار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا حق ہونے سے اس کا حق ہونا کہ ہم یقین نہیں کرتے کہ اس کا نازل ہونا، اس کا جمع کیا جانا، اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا، اس کی تفسیر دنیا کے لاتعداد زبانوں میں اس کا لکھا جانا، ترجمہ ہونا، کیا یہ حق کی دلیل نہیں ہے؟ اور دنیا کی واحد کتاب ہے کہ پڑھنے والی زبان تو انسان کی ہے مگر کلام تو اللہ کا ہے، مگر کلام تو اللہ کا ہے۔ اسی لیے ہم نے سنا ابھی واعظ میں کہ جو اللہ سے بات گفتگو کرنا چاہتا ہے قرآن کو پڑھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کو پڑھیے، با ترجمہ پڑھیے، زندگی میں انقلاب کو پیدا کریے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سجدوں میں گر کر مجھ سے بھیک مانگو، سجدوں میں گر کر بھیک مانگو۔ تو کاش کو اللہ مجھے توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم راتوں میں اٹھ سکیں اور تہجد کی نماز پڑھ سکیں گر گڑا کر۔ کسی ایک اللہ کے ولی نے مجھ سے کہا کہ تہجد کے بارے میں انہوں نے بتایا
کہ اگر کسی زمین کے اوپر ایک گندا نشان ہے یا گندگی ہے، آپ بکیٹ سے پانی ڈالو صاف ہو جاتا، مگر اس جگہ کو مستقل اگر صاف رکھنا ہے تو بکیٹ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، روز ایک قطرہ پانی اس پہ گراتے رہو، تو کئی برسوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس زمین پر نشان پڑ جاتا۔ تو وہ بتا رہے تھے، یہ صوفیوں کا الگ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا، یا عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ روز تہجد کی نماز پڑھو۔ اور بعض خانقاہ ایسے ہیں، بعض سلسلے ایسے ہیں کہ جن کے وقت کے ولی کہتے ہیں کہ میرا مرید اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو بیکار ہے، وہ بیکار ہے۔ اب اس ارشاد کو سامنے رکھ کر سوچ لو، جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو لوگ بیعت کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں، بتائیں اپنے لوگوں کو کہ تہجد پڑھو، کیونکہ صوفیاء نے بتایا کہ اگر تم ایسا گرو گے، فرض سے گرو گے تو کہاں گرو گے؟ نفلوں سے گرو، نفل کو بھی ادا کرو، اور تہجد کی نماز عزیزان ملت۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ واپس جاؤ، واپس جاؤ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ری ڈیڈیکیٹ، پلٹنا ہے ہم کو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر ہم اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہونے والا، نقصان ہمارا ہونے والا عزیزان ملت۔ یہ ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان تک آج جو اس مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی اس آئندہ رمضان کو دیکھ پائے گا یا نہیں پائے گا۔ علماؤں کی موجودگی میں حدیث شریف کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول جا کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابی اسلام قبول کیے، دو صحابی اسلام قبول کیے، ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور ان کا وصال ہو گیا، اور دوسرے صحابی رسول 1 سال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ اور خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن کا وصال، جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، یہ تینوں، یہ صحابی رسول اور یہ دونوں صحابی کھڑے ہوئے ہیں جنت کے سامنے، اور جنت سے داروغہ جنت آ کر کہتا ہے کہ کس کو پہلے بلاتا ہے؟ جس کا وصال بعد میں ہوا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ان کو بعد میں بلایا جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھ کر تعجب کرتے، اللہ کے رسول کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شہید کی موت ان کو ملی، اور شہید کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس کے جسم پر خون گرتا ہے تو پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ 70 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے، مگر جن کا بعد میں وصال ہوا ان کو 1 سال رمضان کا ملا۔ آپ اندازہ لگائیے رمضان کی اہمیت کا، آپ اندازہ لگائیے رمضان کی اہمیت کا۔ اگر ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت نہیں سمجھیں گے اور اپنے گناہوں کو مغفرت نہیں کروائیں گے، بخشش نہیں کروائیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک نہیں مانگیں گے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیسا کروں گا، کیا کروں گا؟ میرے دوستو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ نعم المولا و نعم النصیر۔ یقیناً ہمارے پاس پریشانیاں ہیں، یقیناً یہ حکومت ہمارے خلاف ہے، یقیناً یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس حکومت کی طاقت ہوگی، ان کے پاس اقتدار کی قوت ہوگی، ان کے پاس دولت ہوگی، مگر ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس اس کے رسول کی سنت ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس پر پورا توکل کریں، اور توکل کب ہوگا؟ جب ہم جھکیں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، غرباؤں کی مدد کریں گے، تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، تبھی جا کر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم متقی و پرہیزگار بنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر یہ حالیہ دنوں میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ وہ گجرات کا شیطان
اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی بند کریں گے، ضرور بند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کہتا ہے کہ برقعے کی مثال، کہ برقع کی بات کیا تو کبھی ہم کو کتے کے بچے کہا، مگر یہ بولنے والے نہیں جانتے کہ برقع کیا ہے۔ اگر ہندوستان میں سب لوگ، سب خواتین برقع پہننا شروع کر دیں گی تو میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ میرا یہ چیلنج ہے کہ 80% عورتوں کی عصمت ریزی ختم ہو جائے گی۔ برقع تم پہن کے تو دیکھو، تم برقع پہننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ایک شوہر ایک شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اب یہاں پر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کپڑے نکال کے پھینکو، کپڑے پہننا ہی نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کیا بولتے، کپڑے پہنو ہی نہیں، یہ لبرلزم ہے، یہ عورت کی آزادی ہے۔ تو کپڑے نکال کے پھینک رہے تو انہیں شوہر کو بھی لات مار رہی، شوہر اس کو بھی لات مار رہا۔ اور پھر یہ ظالم بولتا کہ نہیں برقع، اس کو برقعے کی اہمیت ہی کیا معلوم ہے ظالم کو، جس کی ناک کے نیچے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دیر اندیر نہیں ہے۔ یہ ضرور یہ تمام کے تمام ظالم لوگ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ اپنے رسول کے صدقے میں ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ جن جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا یا سازش کی، اللہ ان کو عبرتناک سزا دے کر اس دنیا سے اٹھائے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس وقت بھی ان سے حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں برقع کتے کے بچے، مسلمانوں کے تعلق سے کہنا کہ کتے کے بچے۔ یاد رکھو، جس کو اللہ کے نام پر کاٹا جا رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تم نے ہم کو مسلمان سمجھ کر کاٹا، ہم دنیا سے ختم نہیں ہوں گے۔ جس کو اللہ کے نام پر کاٹا جاتا ہے وہ کبھی قوم ختم نہیں ہوتی۔ جو بغیر اللہ کے نام کے کاٹے جاتے ختم ہو جاتے۔ اور یاد رکھو، ہم کو کاٹنے والوں، ہم کو ختم کرنے والوں، دنیا کا وجود ہم سے ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا بھی زندہ ہے۔ جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی بقا ہم سے ہے، یاد رکھو۔ تم ہم کو کتے کا بچہ بولو، جو بولتے بولو، یقیناً اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتے ہیں تو یقیناً ہم مدینے کے آقا کے اس در کے کتے ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہم ان کی غلامی کے غلاموں کے غلام ہیں، مگر تم ہم کو ختم نہیں کر سکتے، تم ہم کو ختم ہی نہیں کر سکتے۔ تم اور ہزاروں کو کاٹو، لاکھوں کو کاٹو، یہ زمین لال ہو جائے گی، مگر ہم جب تک زندہ ہیں دنیا زندہ رہے گی۔ دنیا اگر زندہ ہے تو ہمارے وجود سے زندہ ہے، دنیا تمہارے وجود سے زندہ نہیں ہے، دنیا تمہارے وجود سے زندہ نہیں ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی تو سب چیز ختم ہو جائیں گی، اللہ کے گھر زندہ رہیں گے، اللہ اس کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا۔ یہ بابری مسجد کی اہمیت ہے۔ اور گجرات کے مظلوم مسلمان، جن کو مسلمان جو ہندوستانی ہیں، جن کو ہندوستانی مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے انصاف کرے گا، اللہ ان سے انصاف کرے گا۔ جس طرح وہ معصوم عشرت جہاں کو 20 گولیاں سے جسم میں مار کر اس کو شہید کیا گیا، یقیناً یہ شہید عشرت جہاں کا بدلہ اللہ لے گا۔ اگر کوئی یہ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پولیس ہے، میرے پاس سب ہے، ارے تو کچھ بھی کر لے، اللہ ہمارے لیے، اللہ انصاف کرے گا۔ وہ عشرت جہاں تو سو گئی، مگر عشرت جہاں کا خون کا ایک قطرہ اللہ سے اس کا انصاف کرے گا، اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ اور جن لوگوں نے، جن ظالم پولیس والوں نے عشرت جہاں کا، جاوید کا، اس کا قتل کیا، ان کو شہید کیا، اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ اور اللہ ہم کو طاقت دیا تو ہم جمہوری انداز میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ہم مودی کے باپ کا مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین خاموش بیٹھے گی، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، جمہوری انداز میں مقابلہ ہوگا۔ یہ جہاں کہیں بھی ظالم جائے گا ہم مقابلہ کریں گے۔ اور دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں لوگ کہ نہیں انہوں اچھے ہیں انہوں خراب ہے، یہ کون سا؟
ایک بابری مسجد کو شہید کیا تو ایک گجرات کا ذمہ دار، ایک گجرات کے معصوم لوگوں کی قتل کا ذمہ دار، جس کے ناک کے نیچے حکمران ہے، قتل ہوا، مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ کہہ رہے نہیں یہ اڈوانی اچھا ہے، کون سے اچھے ہیں؟ یہ کون سا اگزامپل ہم کو دے رہے ہیں لوگ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تمام کے تمام فرقہ پرست طاقتیں، ان کی نظر حیدرآباد پر، ان کی نظر آندھرا پردیش کے اوپر، ان کے سینوں پر سانپ لوٹتا، یہ اپنے بات کو اپنے حلق سے نہیں اترتی کہ کیسے حیدرآباد کی سیٹ پر اتنے سالوں سے مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوگی، کیسے سکندرآباد پہ 10 سال سے لوگ ہار رہے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ حیدرآباد کی سیٹ یہ صرف مجلس کی سیٹ نہیں ہے، یہ ہندوستان کے 25 کروڑ اور کروڑوں سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کی ایک آواز ہے۔ یہاں سے مودی آ کر مقابلہ کر لے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سکندرآباد کی سیٹ پر بھی تم کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، ہم نامپلی کی سیٹ پر بھی تم کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ تمام کے تمام مختلف پارٹیوں میں ضرور ہیں، مگر ان کا ذہن ایک ہے، یہ متحد ہے مجلس کی مخالفت میں، یہ متحد ہے مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں۔ ان کی سوچ اور فکر میں یہ لگا ہوا ہے کہ کیسے مجلس کو کمزور کیا جائے، کیسے مجلس کی سیٹوں میں تعداد کو کمی کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر جگہ پر ہمارے اراکین کام کر رہے ہیں۔ یقیناً اس میں شکایت ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، میں انکار نہیں کر رہا، مگر کام تو کر رہے ہیں۔ آپ نے پکارا تو چل کر آئے، دوڑ کر نہیں آیا تو چل کر آیا۔ بچے پکڑے گئے تو ان کے لیے انتظام کس نے کیا؟ اب الیکشن قریب آیا تو یہ کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، انہوں نکل رہے، ان کو بڑے قوم سے محبت، ان کو بڑی قوم سے محبت، اور رمضان آیا تو سمجھ رہے کہ حلیم کھلائے، کھجور کھلائے تو بہت بڑا احسان کیے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے لوگوں کے، ایسے تنظیموں سے ہوشیار رہیے جو ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افسوس تو مجھے یہ بات کا ہوتا ہے کہ اگر یہ آندھرا پردیش کو توڑا جائے گا تو سب سے صرف فائدہ بی جے پی کو ہوگا، اور کانگریس 10 پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آندھرا پردیش کو توڑنے کی بات کر رہی۔ تم کو 10 سے بڑھ کے سیٹیں نہیں آ سکتی، اور تم 25 کے 25 سیٹیں ہارو گے، اور مستقبل میں تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا اس جگہ پر، اور تم ہم کو بی جے پی کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ ہم مقابلہ کریں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، مگر یاد رکھو جب وہ مقابلہ ہوگا وہ الگ مقابلہ ہوگا، کیونکہ مقابلہ کی نوعیت، مقابلہ جب ہوگا تو حالات بدل جاتے۔ اس وقت نہیں بولنا یہ کیسا کرکٹ میچ کھیل رہے آپ، میچ آپ آغاز کر رہے ہیں، کھیلنا ہمارا کام ہوگا، اور ہم ہر جگہ پر، ہر پچ پر، ہر میدان میں، ہر اسٹیڈیم میں، ہر گلی میں کھیلنے کو تیار ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ حکومت کو بتانا پڑے گا، کانگریس پارٹی کو بتانا پڑے گا۔ 10 ادنا سیٹوں کے لیے پہلے ہمارے کو 3 ٹکڑے کر دیے 60 سال پہلے، اب پھر آپ آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ حالات ہیں عزیزان ملت۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ افطار کے وقت دعا کریے، اپنے لیے دعا کریے، اپنے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہیں تو دعا کریے۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان، وہ گھر خوش قسمت ہے جس میں اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے۔ باپ کی محرومی کا اگر پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، بتاتے ہیں۔ عزیزان ملت، دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ خود حدیث میں فرما رہا، حدیث قدسی میں، کہ میں اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا افطار کے وقت۔ اس وقت دعا کرو اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اپنے ماں باپ اگر زندہ نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے۔ اگر کوئی ولی اللہ کے ہاتھ پر تم نے بیعت لی تو ان کی صحت کے لیے، ان کی عمر درازی کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے مقامات اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کرو۔
کہ آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو عظیم الشان کامیابی سے نوازے، کیونکہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے، مخالفین یہ سمجھ رہے ہیں، RSS اور فرقہ پرست ذہن کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنے سے یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ ہم جیل میں جانے کو تیار ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے کو بھی تیار ہوں، میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں مٹھانے کو تیار ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس راہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس مقدس جگہ سے ہمارے مخالفین کو، یہ ہمارے دشمنوں کو، یہ سنگ پریوار کے شیطانوں کو، کہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تم ہم کو نہیں مٹا سکتے، جیل کو تم جا سکتے ہو، ہر جگہ تم جا سکتے ہم، مگر ہم اس قوم کو جھکنے دینے نہیں دیں گے۔ ہم مٹنے کو تیار ہیں مگر قوم کو مٹنے نہیں دیں گے۔ جو نوجوانوں میں جو حوصلہ ہے اس حوصلے کو بلند رکھنا ہے، جو بزرگوں میں عزم ہے اس عزم کو بلند رکھنا ہے، مستحکم رکھنا ہے، اور جو ہمارے خواتین میں جو عزت ہے، جو ان میں حیا ہے اور شرم ہے، عزیزان ملت اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، ہم نہیں جانتے آپ لوگوں کو کہ لاکھوں کے لوگ ہاتھیں اٹھتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نہیں معلوم اس میں کتنے اہل دل ہوں گے جن کے دعا پر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہوگا۔ آج اگر بارش ہوتی ہے تو یقیناً اہل دل کی دعا، قطب الوقت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وقت کے ولی ہیں، جن کی دعاؤں کو اللہ سن لیتا ہے اور بارش کو بھی نازل کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کریے کہ ہمارے 7 اراکین اسمبلی اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے، اس میں اللہ اور اضافہ کرے، کیونکہ اللہ کے پاس اللہ کن فیکون فرما دے تو اللہ کے لیے آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دلوں میں محبت ڈالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم تو کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، جستجو کر سکتے ہیں، جیل کو جا سکتے ہیں، مار کھا سکتے ہیں، مگر دلوں کو موڑنے والا تو رب العالمین ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ رب العالمین تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو کامیاب کر دے۔ آج مختلف طریقوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایسا کیا جائے، وہ کریں۔ کبھی انگریزی اخبار ایک لکھتا ہے تو کبھی انہوں لکھتے ہیں، کبھی پرانے دوست، کبھی نئے دوست، بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عزیزان ملت، اس مبارک مہینے کی مبارک ساتوں میں ہم کو یاد رکھیے، افطار کے وقت ہماری کامیابی کے لیے دعا کریے کہ اللہ نامپلی کی سیٹ پر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ برقرار رکھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک پیٹ، چار مینار، یاقوت پورہ، چندرائن گٹا، چار مینار، بہادر پورہ، راجندر نگر، جبلی ہل، ادھونی اور مختلف جگہوں سے اللہ ہم کو کامیاب کرے، کیونکہ ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا تو قوم مستحکم ہوگی۔ اگر ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا تو ہم اور کام کروا سکیں گے، اگر ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا تو ہم اپنا تحفظ کر سکیں گے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہوگی، پورے قوم کی کامیابی ہوگی، یہ فرقہ پرستوں کی شکست ہوگی اور سیکولرزم کی کامیابی ہوگی۔ کل تک ہم کو الزام لگانے والے، بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے سوالات کا۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، روزے دار کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور واقعات میں آیا کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی نے جب مسجد کو آ رہے تھے ابو القاسم جنید، تو مسجد کے باہر شیطان کو دیکھا اور کہا ابلیس تو یہاں کیا کر رہا ہے اس حالت میں، برہنہ حالت میں؟ تو ابو القاسم جنید کو شیطان نے کہا کہ اللہ کے ولی، یہ جو مسجد کے اندر جو آدمی سو رہا ہے نا، اس کے بازو جو نماز پڑھ رہا اس کو جا کے بھٹکانا چاہ رہا، تو کیوں نہیں جاتا؟ تو داروغار جہنم نے آگ سے پوچھا کیوں نہیں چھیری اس کو؟ تو بولا کہ یہ روزدار ہے، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ ہاں کیا تو روزے کی حالت میں تھا؟ تو بولے ہاں میں روزے کی حالت میں گیا دنیا سے۔ اندازہ لگاؤ جو لوگ شراب پی کے مرتے ہیں کیا مقام ہوگا ان کا، کیا ان سے عذاب دیا جائے گا، کیا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔
بہرحال عزیز دوستو، ایک لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو ملک پیٹ میں پلٹن کی مسجد میں جلسہ ہوگا، اس میں اور تفصیلی آپ سے بات ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں مسجد حاضہ کے کمیٹی کے حضرات کا کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا۔ میں تو صرف آپ لوگوں سے التماس کرنے آیا ہوں، گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں اپنی جماعت کو بھی یاد رکھیے۔ آپ ہم کو انفرادی طور پر مت لیجیے ہمارا نام، بس جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریے، کیونکہ ہم مٹ جانے والے ہیں۔ اللہ اس جماعت کو صبح قیامت تک آباد رکھے، اللہ دارالسلام کی سرزمین کو صبح قیامت تک آباد رکھے، اللہ دارالسلام جیسا ہر دارالسلام ہندوستان کی ہر ریاست میں پیدا کرے، اللہ مجلس کی طرح اور کرناٹک مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں ہمارے روزوں کو اللہ قبول کرے۔ پروردگار تیرے حبیب کا تجھے واسطہ یہ رحمت کے دہے میں رحمت کو پوری کر دے۔ پروردگار ہم کو توفیق دے، ہم کو صحت دے کہ ہم پورے روزے رہ سکیں۔ پروردگار ہم کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم تیرا ذکر کریں، تراویح کی 20 رکعات نماز پڑھیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تجھے راضی کر لیں۔ پروردگار تو راضی ہو جا تیرے حبیب کے صدقے میں۔ مولا تیری رحمت آج جوش میں ہے اس ماہ مبارک میں، پروردگار ہم تمام کو معاف کر دے، عالم اسلام کو متحد کر دے۔ اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، رب العالمین عشرت جہاں کے قاتلوں کو، ان حکمرانوں کو سخت سے سخت سزا دے۔ پروردگار ان کو دین اور دنیا میں ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پروردگار ان کے زندگی میں، ان کی قسمت میں ذلت لکھ دے۔ پروردگار جن لوگوں نے ہمارا تیرے امت محمدی کا قتل کیا، پروردگار تو ان سے اپنا بدلہ لے یا اللہ۔ پروردگار تو ان ظالموں کو جو ہم کو کتے کا بچہ کہہ رہے ہیں، یقیناً میرے پروردگار ہم تیرے حبیب کے در کے کتے ہیں، اللہ تو ان کو ذلیل اور رسوا کر دے اور ہم کو عزت سے نواز دے۔ اللہ تو ہم کو عزت سے نواز دے، تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو عزت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی